السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ. بھارت کی آبی جارحیت درندگی جو ہے وہ اپنی عروج پہ ہے، اور بربریت اور جارحیت کا نقاب جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہٹ چکا ہے. اور اس مکروہ چہرے کو مزید بے نقاب کرنے کے لیے، اور اس گھنونے مکروہ چہرے کی اور درندگی اور جارحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو اور ان پہ مشتمل جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن امریکہ روانہ ہو چکا ہے، اور دوسرے مختلف ممالک کا دورہ کرے گا، جس میں بھارت کی جارحیت، بربریت اور بھارت کے جنگی جنون کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. کس طرح اس نے پانی کو جو ہے وہ ہتھیار بنا کے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور جس طرح اس نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر، جس کی ابھی تک وہ خود انکوائری کر رہا ہے، جس کی ہم نے بھی پیشکش کی، دنیا کے دوسرے نیوٹرل ممالک نے پیشکش کی کہ اس کے لیے پاکستان کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے، آزادانہ، منصفانہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، تو اس کے بعد کوئی اقدامات ہو تو ہمیں قابل قبول ہوگا. اور ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں. پاکستان کے خطے میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے، اس جنوبی ایشیا میں ہو یا دنیا میں، سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شخص دہشت گردی سے جس نے ہمیشہ سے سامنا کیا ہے، وہ پاکستان خود ہے. اب اس سب کے باوجود بھارت نے، جس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اس نے جنگی جنون پہلے دکھایا اور ابھی تک اس کی انکوائری باقی ہے. اب جنرل انیل چوہان نے جو ہے اپنی شکست کا جو ہے وہ سامنا کیا، اور اس کو تسلیم کیا کہ ہمارے بلومبرگ کو جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مانا کہ کس طرح ان کے طیارے گرائے گئے ہیں. 6 طیاروں کی تعداد جو ہے وہ اسے بتانے سے قاصر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ تعداد کتنی تھی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تعداد گرائے کیوں گئے. وہ بھی آپ کی ناکام حکمت عملی، آپ کی جو ہے وہ ٹریننگ نہیں تھی، آپ کے اندر اسٹریٹجیکل رول نہیں تھا، آپ کو سپورٹ نہیں تھی، وہ آپ کے ساتھ اسرائیل کھڑا تھا، آپ کی جارحیت. اور دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ 24 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ پانی بند کر دیں. اسرائیل نے یہ مظالم ڈھائے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کا پارٹنر جو ہے وہ اسرائیل تھا، اور اس جنگ میں بھی اسرائیل نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن دونوں نے منہ کی کھائی ہے، اور اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے عام گن سے جو ہے وہ ہمارے جو بڑا ہی خفیہ جو ڈرونز ہم نے اٹیک کیا تھا کہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو ہم لیک کر سکیں گے، اس کے اوپر ایکسس کر سکیں گے، پھر اس کے اوپر آٹومیٹکلی حملہ ہوگا، اس ڈیفنس سسٹم کو ایکسپوز کریں گے، پھر پاکستان کی بربادی کریں گے. لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اسی لیے پاکستان نے اپنے کسی بھی دفاعی نظام کو، سسٹم کو یوز نہیں کیا، بلکہ جو عام مشین گنز ہیں اور عام جو ہے وہ عام شہریوں نے ان ڈرونز کو گرایا اور ڈاؤن کیا. 77 ڈرونز ہم نے اس کے ڈاؤن کیے، اور دنیا نے بتایا کہ کتنا انہوں نے کیپ یور سیلف سائلنٹلی اور ڈیفینڈ یور سیلف سائلنٹلی، اور دشمن کو اپنے اڈوں کا، ڈیفنس سسٹم کا بھی پتہ نہ لگنے دو، اور ان کے اربوں ڈالرز کا نقصان بھی کر دو، ان کے رافیل بھی تباہ کر دو، ان کے S-400 سسٹم کو تباہ کر دو، جام کر دو، سائبر اٹیک کرنے میں کامیاب ہو، ان کی ساری ویب سائٹس، دفاعی ویب سائٹس کو بلاک کر دو، سیل کر دو، اور ہر طرح سے ان کے بری بحری ہر طرح سے فوج کو ناکام کیا. دنیا نے یہ دیکھا کہ کس طرح پاکستان آرمی نے، پاکستان فضائیہ نے، بحری نے نظام کس طرح ان کے نظام کو درم برم کیا. کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے. نیازی مہاتما صاحب نے جیل میں بیٹھے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جناب میں ملک گیر تحریک کا، احتجاج کا خود سیر اپنے سر پہ سجاؤں گا، ڈیل بھی خود کروں گا، لیڈ بھی خود کروں گا. کیسے لیڈ کرو گے، کہاں سے کرو گے، اور کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس سیٹلائٹ فون ہے، تم کیسے کر سکتے ہو جب باہر بیٹھے؟ کیونکہ باہر تو کوئی موجود نہیں ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے، باہر تو کوئی رہا نہیں ہے. PP 52 کا بھی آج جو ہے الیکشن چل رہا ہے، وہ بھی نون لیگ جیت جائے گی، جو کہ دنیا کے سامنے ہے کیونکہ ان کی گرپ سٹرونگ ہے. اور جو مریم نواز ہے اس کی پرفارمنس بھی دنیا کے سامنے ہے. CM پنجاب نے بہت سے کام کیے ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر ناقد ہونے کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے. میں خود جو ہے ہم تو صرف آئی ہیں پرو پاکستانی، جس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. پرو پاکستانی اگر یہ ٹائٹل ہمیں دیا جائے تو ہم فخر سے قبول کرتے ہیں. ہاں ہم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. 2 گالیاں ہمیں، ہزاروں لوگ گالیاں دیتے ہیں یہ یوتھیاں برانڈوز، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب نیازی صاحب کا جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ نیازی صاحب کس طرح حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی وہ نظر آ رہی ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوئی فیوچر نہیں ہے. ان کی ساری جو ڈیل، وہ جو پاؤں پڑے ہوئے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، خدا را اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کر لے، مجھے معاف کر دو، مجھے گھر جانا ہے. اچھا، نیازی مہاتما صاحب جو ہے نا، یہ بونگیاں آپ کو کیا لگتا ہے ویسے ہی چھوڑتے ہیں؟ ایک تو لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، ایک تو ذکر خیر رہنے کے لیے، جو کہ خیر ہو نہیں سکتی. گندگی غلاظت کا ڈھیر جو ہے نا وہ ان کے سر پہ رہنا ہے. اور رہی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے عاصم منیر کو نکالا تھا، عاصم منیر کو میں نے نکالا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا. اتنا بغیرت، اتنا منافق، گھٹیا شخص ہے یہ.
آپ اس کی ٹویٹ نکالیں جب DGISI تھے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب. انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے بتایا گیا جی بشرا بی بی کے بارے میں انکشافات کیے گئے ہیں, ثبوت دیے گئے ہیں کہ کرپشن کا جو بازار گرم ہوتا ہے پنجاب میں بھی, پورے پاکستان میں بھی, پروسٹنگ ٹرانسفر اور لوگوں کی جو ہے نا وہ بڑے بڑے کام اور جو پرمٹ یہ ساری چیزیں لائسنس یہ سارے بشرا بی بی فرنٹ مین اپنی جو فرنٹ وومن تھی وہ پنکی پیر جو آپ کی فرا گوگی اس کے تھرو کرتی ہے. جب چیف آف آرمی اسٹاف نے بتایا کہ DGISI نے بتایا جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں کہ جناب آپ کے گھر سے چوری ہے, اپنے وہ تو کہتے ہیں نا چیریٹی بگین ایٹ ہوم, تو آپ اپنے گھر سے جناب اپنے منجی تھلے ڈانگ پھیرو نا, وہاں سے سٹارٹ کرو. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نظام جو ہے وہ رول آف لا ہونا چاہیے, جناب عدلیہ کرے انصاف. تو تم نے تو وہاں پہ تھڑے بازی بنائی ہوئی تھی, تم نے تو وہاں پہ چکلا بنایا ہوا تھا اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کو, تم نے تو وہاں پہ ان لوگوں کی بچیوں کا جناب بیڑا گرک کیا ہوا تھا, ان کے جناب وہ شوشن جو تمہارا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, تم زیادتیاں کرواتے تھے. وہاں پہ جو رپورٹڈلی ہوا ہے بشرا بی بی جو بچے ذبح کرتی تھی, اغوا ہوتے تھے, یہ سارے معاملہ دنیا کے سامنے ہیں. اچھا ہوا یوں ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں اچھا منافق گھٹیا اتنا ہے کہ اپنی بات کی ہوئی پہ اور بھائی ریکارڈ موجود ہے, تم نے لکھا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ ثبوت نہیں آئے, یہ تمہارے الفاظ ہے, نہ ہی میں نے عاصم منیر صاحب کو اس بات پہ ریزائن کرنے پہ فورس کیا ہے. تو آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو جاہل لانتی انسان تو تم ہو نہیں, تم تو مطلب گھٹیا ترین شخص ہو اس دنیا کے, منافق گھٹیا غدار شخص ہو جو اپنے فائدے کی خاطر, سیاسی مقاصد کی خاطر, سیاسی فائدے کی خاطر, پاور میں آنے کے لیے, پاور کی جو ہنگر ہے تمہاری وہ میٹ نہیں رہی ہے, وہ تمہاری صرف ایک ہی جگہ سے مٹ رہی ہے, وہ تمہیں پتہ ہے کہ اب تم پرماننٹلی وہاں پہ فکس رہو گے. اور رہی بات جو ان خبروں کی کہ جناب وہ بڑی جی دکھایا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے, 11 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, اندر سے ڈیل ہو رہی ہے, وہ ان کو موقع مل جائے گا نیازی کے لیے. ہاں نیازی پرماننٹلی فکس اندر رہے گا, ہاں کچھ آسانیاں ہوں گی, بشرا بی بی کے لیے ریلیکس ہو جائے گا, ریلیکسیشن ہو جائے گی, فیض حمید جو ہے وہ گواہ بن جائیں گے, اور یہ نیازی مہاتما صاحب پرماننٹلی اندر جائیں گے, ان کی پارٹی کو تھوڑے ریلیکسیشن ملیں گے. پارٹی تو پہلے ہی پارٹی نہیں رہی بھائی, تمہارا ایک شخص کچھ کہتا ہے, دوسرا شخص کچھ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, بہن تمہاری کہتی ہے تلے منتے کہہ رہا ہے, کچھ دو لوگ, کچھ تمہاری اوقات ہے کیا, تم دینے کے قابل کیا ہو. اچھا اسی اسنا میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کو بھارت نے, ایران نے, افغانستان نے اور دیگر ممالک نے, جو دشمن ممالک اسرائیل نے, اتنا نقصان نہیں پہنچایا آج تک تاریخ میں جتنا نیازی احمدی نیازی نے بھیجا ہے, جو ہے نقصان پہنچایا اس کی پارٹی نے پہنچایا. پاک فوج کو, ریاست کو پروپیگنڈا کرنے میں ناکام رہے ہیں, لیکن نقصان انہوں نے پہنچایا, اس ملک کا امیج مست کیا ہے, اس معیشت کو جو ہے انہوں نے وہ بردی سرنگیں بچائی تھی, انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا, انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ ٹریک سے اتاری تھی, انہوں نے ہمارا جو اٹامک جو سسٹم ہے اس کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو بھی بیچنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کا بھی سودا کیا. 190 ملین پاؤنڈ بڑا چھوٹا کیس ہے, یہ سارے معاملات ہیں جو اسمبلیاں توڑی ہیں, جو غداری کی, سائفر لہرایا ہے, یہ سارا کچھ بہت بڑے جرم ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے, حکومت کیوں سو رہی ہے, ریاست کو بھی چاہیے کہ جناب ان کو لگام ڈالے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نہ PTI کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, نہ بھارت کے خلاف کر رہے ہیں, آپ نے جو جنگ جیتی ہے اس کے اوپر سلوٹ ہے, لیکن یہ بتائیں کہ وہ آپ کا جو ہے وہ پانی اس نے روک دیا ہے, پانی بھی روک دیا اس نے آپ کا. اور آپ مجھے بتائیں اگر عالمی قوانین کی جناب وہ جنرل شمشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ابھی بھی جو ہے موجود ہے, خطے میں خطرہ موجود ہے, کبھی بھی وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں, تو اب بھی جاری ہے جناب, وہ کر رہا ہے, ابھی پھر جناب کا پانی بند کر دیا اس نے, پھر وہ جو اسرائیل والے معاملات وہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, پانی روکا ہے تو آپ بھی بھرپور جواب دیں. اسرائیل نے جناب نہتے بچوں کو, پہلے وہ جہاں پہ امریکی شراکت کے ساتھ جو کیمپ لگائے کھانے پینے کے, اس کے اوپر بھی جناب گولیاں برسا دی, سینکڑوں بچے شہید ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف جناب یہ دل دہلا دینے والی حرکات و سکنات, یہ امریکہ کی ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اب رہی بات آخری طور پہ جو پاکستان بنگلہ دیش کی آخری T20 میچ ہے, یہ ہو رہا ہے, پاکستان کو پہلے ہی برتری حاصل ہے 2-0 سے, یہ میچ بھی پاکستان اپنے نام کرے گا اور پہلی بار 2021 کے بعد یہ ٹائٹل اپنے نام کرے گا کہ سیریز جو ہے وہ اپنے نام